اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمامی مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ ہم سب کو دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک ہم سے الوداع ہو رہا ہے، تو رحمتوں والی گھڑیاں، برکتوں اور فضیلت والی گھڑیاں جو ہیں وہ ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو لمحات باقی ہیں ان لمحات کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ ہمیں سورہ القریش کا یہ وظیفہ رمضان کریم کے اختتام سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کا جو بندوں پہ رحم اور کرم کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے، وہ اپنے بندوں پہ رحم کرم فرما رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کو 7 فضیلتیں دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں ان میں سے ہوں، دوسرا یہ کہ نبوت ان میں ہے، تیسرا یہ کہ بیت اللہ کے پاسبان ہیں، چوتھا یہ کہ یہ آب زمزم کے ساقی یہ ہیں، پانچواں یہ کہ اللہ نے انہیں ہاتھی والوں پر غالب کیا، چھٹا یہ کہ 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی جب کوئی اور عبادت نہ کرتا تھا، ساتویں یہ کہ ان کے بارے میں قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ سورت القریش کی تلاوت فرمائی۔ تو سبحان اللہ الکریم، ہم بھی اس سورت القریش کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ وظیفہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ اور علم دین سیکھنے کی نیت کرتے ہوئے اس سورت کی تلاوت سننی ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ تو یہ آپ نے سورت کی تلاوت بھی سنی، اس کا ترجمہ جو ہے وہ بھی آپ نے سنا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو عزت، رزق جو ہے کہ دولت سے مالا مال فرماتا ہے، اور اللہ ہی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ہے، وہی بِیَدِکَ الخیر ہے، اور وہی اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر ہے، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز اسی کی حکمرانی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی جب ایک بندہ مومن تلاوت کرتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، تو پھر اللہ کریم اس بندے کو اپنے کلام پاک کی تلاوت کا صدقہ دین، عزتوں، عظمتوں اور بھلائیوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ سورت القریش قرآن کریم کی صورتوں میں سے یہ وہ صورت ہے کہ اگر خواتین گھر میں کھانا بناتے وقت، کھانا پکاتے وقت یا دسترخوان پہ بیٹھے وقت گھر کے تمام افراد اگر 3 مرتبہ سورہ القریش کی تلاوت کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھوک، مفلسی یہ عطا نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں تنگ دستی سے دور رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوشحالی کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو یہاں تک بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے سورت القریش پڑھ لے، اور اگر اس کھانے میں کسی نے زہر بھی ملا رکھا ہو، تو اگر سورہ القریش پڑھی ہو تو وہ کھانا انسان کو نہ بیمار کرتا ہے نہ موت کی طرف لے کر جاتا ہے، بلکہ وہ کھانا عبادت کرنے کے اندر انسان
کا معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، رمضان کریم کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، تو ہم سورۃ القریش کا یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے اس کا وظیفہ کر کے خود کو اور اپنے خاندان کو تنگ دستی سے محفوظ کرنا ہے۔ بے شک اس عمل کو میری مائیں بہنیں بیٹیاں خواتین کچن میں کریں، انشاءاللہ رزق کے بند دروازے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں گے، اور اللہ کریم حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ سورہ قریش کی تلاوت سے ناممکن کو ممکن فرما دیں گے۔ بند کاروبار ایسے کھل جائیں گے جیسے کبھی کاروبار بند ہوا ہی نہ تھا، اور تنگ دستی اس گھر کا راستہ ہی اللہ کے فضل و کرم سے بھول جائے گی، اور اس گھر میں وارے نیارے ہوں گے، رزق کی برسات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سورہ قریش کی تلاوت سے اس شخص ان پر رحم اور کرم فرمائیں گے۔ تو جی ہاں، ہم نے کیا کرنا ہے، اول آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درمیان میں سورہ القریش کو بھی 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ بے شک دیکھ کر پڑھیں، زبانی پڑھیں، جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ القریش کو تلاوت کو شروع کریں گے، اور جب اس کی آخری آیت پر پہنچیں گے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تو اس آیت کو 2 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر سورۃ قریش کی تلاوت شروع کریں گے، اور اس آیت پر جب ہم پہنچیں گے تو اس آیت آخری آیت کا پھر ہم نے تکرار کر کے 2 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس طرح 11 مرتبہ سورۃ القریش کو پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت دشمن کے خوف سے حفاظت کا دل سے جو ہے طالب ہوگا، رزق میں وسعت ہوگی، دشمن کی شر سے محفوظ رہے گا۔ اور حضرت ابو الحسن بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ سورۃ قریش مداوت اور نقصان اور تکلیفوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو خواتین بھی اس عمل کو بے شک اپنے کچن میں بیٹھ کے پڑھ لیں، کر لیں، مرد حضرات اس کو کر لیں۔ تو میں انتہائی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، لیکن پتہ نہیں اس کے باوجود آپ لوگ کمنٹ میں کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی۔ اب پھر سن لیجئے گا کہ 11 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور سورۃ القریش کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آخری آیت پر پہنچنا ہے نا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس آیت کو 2 دفعہ پڑھ لینا ہے، پھر سورۃ قریش کی تلاوت اور آخری آیت کو 2 دفعہ، ٹوٹل 15 منٹ کا یہ عمل ہے۔ رمضان کریم ختم ہونے سے پہلے میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ قرآنی وظیفہ جس نے کیا تو اللہ اسے بھوک، افلاس، تنگ دستی، غربت سے محفوظ و مامون فرما کر اسے اپنا فضل اور کرم عطا فرمائیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔